بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 33واں سبق ہے اور شارح نے ماتن کے کلام وجوہ اعجاز پر تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَتَشْبِيهُ وجوہ الاعجاز بالاشیاء المحتجبۃ تحت الاستار استعارۃ بالکنایۃ واثبات الاستار لها تخیلیۃ وذکر الوجوہ ایہام۔ شارح وجوہ اعجاز کی توضیح و تشریح بیان کر رہے ہیں کہ وجوہ اعجاز سے جو ماتن نے اپنے متن میں وَيُكْشَفُ عَنْ وُجُوهِ الْإِعْجَازِ بیان فرمایا ہے، اس سے مراد انواع اور طرق ہیں جن سے اعجاز حاصل ہوتا ہے، اور یہ جو طرق ہیں یہ تراکیب کے خواص میں سے ہیں، یعنی ان انواع اور طرق کا تعلق صرف تراکیب سے ہے۔ شارح رحمۃ اللہ علیہ وجوہ اعجاز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ متن میں وجوہ اعجاز کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ استعارہ بالکنایہ اور استعارہ تخیلیہ کے طور پہ کیا گیا ہے، جس کی تشریح میں شارح نے دو تقریریں کی ہیں، ایک وہ تقریر جو میں نے عبارت میں پڑھی اور ایک اس سے آگے والی، مگر ان تقریروں سے پہلے یہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک استعارہ بالکنایہ یہ ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ دل ہی دل میں تشبیہ دی جائے اور صرف عبارت میں مشبہ کا ذکر کیا جائے، اس کے علاوہ مشبہ بھی حروف تشبیہ اور وجہ تشبیہ کو ذکر نہ کیا جائے، یہ استعارہ بالکنایہ ہے۔ اور استعارہ تخیلیہ یہ ہے کہ مشبہ کے لیے مشبہ بھی کے لوازم میں سے کسی لازم کو ثابت کیا جائے، اور تیسری قسم استعارے کی ترشیحیہ ہے کہ مشبہ کے لیے مشبہ کے مناسب کو ذکر کیا جائے، جبکہ ایہام یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب ہو جس میں اس لفظ کا استعمال بھی زیادہ ہو اور بغیر کسی قرینے کے ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہو، اور اسی لفظ کے دوسرے ایک معنی بعید کے ہوں اور لفظ کے معنی کی لفظ کا اس معنی میں استعمال بھی کم ہو، بغیر کسی قرینے کا ذہن اس کی طرف منتقل بھی نہ ہوتا ہو اور قرینہ بھی خفی ہو، واضح نہ ہو۔ بس اب اگر اس لفظ سے معنی بعید کا ارادہ کیا تو یہ اعلام کہلائے گا، یعنی کہ ظاہری معنی قریبی معنی چھوڑ کے بعید معنی مراد لے گا تو یہ ایہام کہلائے گا، اور اس کو توریہ بھی کہتے ہیں اور یہ علم بدیع کے محسنات میں سے ہے۔ تو اب جب آپ نے یہ چیزیں سمجھ لی تو اب شارح نے یہ کہا ہے کہ ماتن نے جو وجوہ اعجاز کو پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو وجہ تشبیہ اکثر لوگوں کا ان کے جمال پر مطلع نہ ہونا ہے، یعنی کہ ان کا حسن و جمال اکثر لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے، جس طرح پردوں میں چھپی ہوئی چیزوں کے جمال پر لوگ مطلع نہیں ہو پاتے، اسی طرح جو قرآن کے وجوہ اعجاز ہیں ان کے حسن اور ان کے جمال پر بھی اکثر لوگ مطلع نہیں ہوتے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے مشبہ یعنی وجوہ اعجاز کا ذکر تو کیا ہے لیکن باقی ارکان تشبیہ کا ذکر نہیں کیا، اسی لیے وجوہ اعجاز کا جو ذکر ہے وہ استعارہ بالکنایہ ہے، اور جو پردے ہیں یعنی کہ استار وہ مشبہ بھی
جس سے مراد جو ہے وہ پردوں کے نیچے چھپی ہوئی چیزیں ہیں. تو جو پردوں کے نیچے چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے لیے پردہ لازم ہے, اور اس لازم کو انہوں نے مشبہ یعنی وجوہ اعجاز کے لیے ثابت کیا ہے. اس لیے وہ متن میں استعار کا لفظ لے کر آئے ہیں, تو یہ استعارہ تخیلیہ کے طور پر لے کر آئے ہیں. اور وجوہ کا جو لفظ ہے وہ ایہام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وجہ کی واحد ہے, اس کے دو معنی ہیں. ایک تو چہرے کو بولتے ہیں, اور وجہ کا اطلاق چہرے پر وہ قریب معنی بھی ہے, اور فوراً منتقل ہوتا ہے ذہن اس کی طرف. جبکہ اس معنی میں یہ کثرت سے استعمال بھی ہوتا ہے. اور وجوہ کا دوسرا معنی جو ہے وہ انواع اور طرق کے ہیں, اور اس معنی پہ جو ہے وہ وجہ کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ قریب نہیں ہے بلکہ بعید ہے, اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ معنی بعید مراد لے کر یہ ایہام کیا ہے ماتن نے, کیونکہ یہ بات تو ناممکنات میں سے ہے کہ وجوہ اعجاز کے لیے آپ اعضاء کو ثابت کریں. تو جب یہ محال ہے تو لفظ وجوہ سے قریب والا معنی تو مراد لینا محال ہو گیا, یعنی چہرے والا. اب جب وہ محال ہو گیا تو معنی قریب نہ لے, جب معنی قریب محال ہے تو معنی بعید مراد ہوگا. اور یہی ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک لفظ کا معنی بعید ہو, کثرت سے استعمال بھی نہ ہو, بغیر قرینے کا بھی نہ ہو, اور اگر وہ مراد لے لے ماتن یا مصنف تو وہ ایہام ہے. تو یہاں پر جو ہے وجوہ کا جو ذکر ہے اور طرق مراد لینا یہ ایہام ہے. اور یہ تو ایک تقریر ہو گئی ماتن شارح کی جو شارح نے کہا ہے. اور دوسری وہ یہ کہتے ہیں کہ تشبیہ الاعجازی بالصور الحسنۃ استعارۃ بالکنایۃ واثبات الوجوہ لہ تخیلیۃ وذکر الاستار ترشیح. یہ دوسری تقریر ہے ماتن مصنف رحمہ اللہ یعنی شارح تفسیرانی رحمہ اللہ کی, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماتن نے متن میں جو وجوہ اعجاز کہا ہے, یعنی اعجاز کو حسین صورتوں سے جو تشبیہ دی ہے, ان میں وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح حسین چہروں کی طرف اور حسین صورتوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے, اسی طرح اعجاز کی طرف بھی مائل ہوتا ہے. اور ارکان تشبیہ میں سے مشبہ کے علاوہ کوئی رکن مذکور نہیں ہوا, لہذا یہاں اعجاز کا جو ذکر ہے وہ استعارہ بالکنایہ کے طور پر ہے, کیونکہ پیچھے بھی ذکر کر دیا کہ استعارہ کنایہ یہی ہوتا ہے مصنف کے مذہب کے مطابق کہ اس میں جو ہے وہ صرف مشبہ کا ذکر کیا جائے, اس کے علاوہ کچھ ذکر نہ کیا جائے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا, اس لیے استعارہ بالکنایہ ہے. اور وجوہ جو ہے مشبہ بھی یعنی صورت حسین صورتیں ان کے لوازم میں سے کہ ان کو مشبہ کے لیے ثابت کیا ہے انہوں نے, حسین صورتوں کے لیے چہرہ لوازمات میں سے, تو اس لیے جو ہے وہ اس کو انہوں نے اعجاز کے لیے ثابت کیا ہے. اس لیے یہاں پر وجوہ کا ذکر استعارہ تخیلیہ کے طور پر ہوگا. اور استار جو صور حسنہ کے مناسبات میں سے ہے, کیونکہ جو حسین چہرے ہوتے ہیں ان کے مناسب ہی ہوتے ہیں کہ ان کو چہرہ سے ڈھانپا, نقاب سے ڈھانپا جائے. تو استار جو حسین صورتیں یعنی مشبہ بھی کے مناسبات میں سے ہے, ان کو چونکہ مشبہ کے لیے ثابت کیا ہے اس لیے اسناد کا ذکر ترشیح کے طور پر ہوگا. تو یہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر ماتن کے کلام میں استعارات کو اور بیان فرمایا ہے اور دو تقریریں فرمائی ہیں, اور اس کو ہم نے یہاں واضح کر دیا ہے. پھر متن میں چونکہ نظم قرآن کی الفاظ آئے ہیں تو شارح نے اس کی آگے تعریف بیان کی ہے. نظم کا لغوی مطلب ہوتا ہے پرونا, اور قرآن وہ وحی مطلوب جو ہم تک بنقل متواتر پہنچی ہے, اسے نظم القرآن سے تعبیر کیا گیا. تو فرماتے ہیں وَنَظْمُ الْقُرْآنِ تَعْلِيفُ كَلِمَاتِهِ مُرَتَّبَةُ الْمَعَانِي متناسقة الدلالات على حسب ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضم بعضها إلى بعض كيفما اتفق. یہاں سے شارح رحمہ اللہ نے نظم قرآن کی بات کی ہے, نظم قرآن کی تعریف کی ہے کہ نظم کا معنی بتا دیا, قرآن کا معنی بتا دیا. انہوں نے تو مکمل
تعریف کی ہے میں تھوڑی یہاں وضاحت کر دوں تاکہ طلباء کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے۔ نظم قرآن کہتے ہیں نظم القرآن مرتبۃ المعانی، کہ نظم القرآن کا مطلب ہے تالیف و کلمات ہی، کہ ایک تو کلمات ملے ہوئے ہوں، کس طرح ملے ہوں؟ مترتبۃ المعانی، ترتیب وار معنی کے ساتھ۔ معنی سے مراد وہ امور ہیں جن کو بلغاء اپنے کلام میں ملحوظ رکھتے ہیں، مثلا جیسے تاکید ہے، تقدیم ہے، حذف ہے اور اضمار وغیرہ ہے، اور تقدیم مسند الیہ ہے، یہ تقدیم مسند ہے، یہ وہ معانی ہے۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں تقدیم کی ضرورت ہو وہاں تقدیم لائیں، جہاں تاکید کی ضرورت ہو وہاں تاکید لے کر آئیں، جہاں مسند کو مقدم کرنے کی ضرورت ہو وہاں مسند کو مقدم کیا جائے، جہاں مسند کو مقدم کرنا ضروری ہو وہاں مسند کو مقدم کیا جائے، پھر جہاں تاکید ضرورت ہے تو وہاں ایک تاکید کی ہے تو وہاں ایک لائی جائے، جہاں دو کی ضرورت ہے وہاں دو لائی جائے، اس طرح اسے کہتے ہیں یہ مترتبۃ المعانی۔ اور متناسقۃ الدلالات، کہ عقل کی متقاضی عقل ان کی دلالتوں میں تناسب بھی پایا جائے۔ تناسب دلالت میں کیسے پایا جائے؟ دلالت کی جمع ہے اور یہاں پر تینوں مراد ہے، دلالت مطابقی بھی مراد ہے، تضمنی بھی مراد ہے اور التزامی بھی مراد ہے۔ دلالت مطابقی ہے کہ لفظ اپنے موضوع پر مکمل دلالت کرے، تضمنی ہے کہ جز پہ دلالت کرے، اور التزامی ہے کہ خارج پہ دلالت کرے۔ مطلب یہ ہے کہ دلالتیں جو ہے وہ مقتضی حال کے متماثل ہوں اور مشابہ ہوں، اور اس طرح کہ اگر دلالت مطابقی کا تقاضا ہو رہا ہے تو وہی لایا جائے، تضمنی کا تقاضا ہو تو وہی لایا جائے، اسی کا لحاظ رکھا جائے۔ اس سے مطلب یہ ہوا، واضح ہو گیا کہ مصنف رحمہ اللہ نے، شارح نے جو تعریف کی ہے کہ نظم القرآن تالیف و کلمات ہی مترتبۃ المعانی، یہ جو تعریف ان میں کی ہے اس میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ ترتیب کا تعلق معنی سے ہے، یعنی کہ وہ امور جن کو بلغاء ملحوظ رکھتے ہیں، اور جو متماثل دلالت کا تقاضا ہے وہ دلالتوں میں ہے کہ جہاں مطابقی ضرورت ہو وہاں مطابقی لائے جائے اور جہاں تضمنی کی ضرورت ہو وہاں تضمنی لائے جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ نظم قرآن کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نظم قرآن قرآن کے کلمات کی ایسی تالیف، ایسی تجمیع جن کی معانی بالترتیب ہوں اور عقل کے تقاضے کے مطابق ان کی دلالتوں میں تناسب بھی پایا جائے، اور ترتیب سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو اس کے محل میں رکھا جائے۔ مثال کے طور پہ سامنے والا اگر مخاطب بالکل خالی و ذہن ہے تو خبر دے دی جائے اس کو، اور اگر وہ متشکک ہو تو ایک تاکید لایا جائے، اور اگر وہ انکاری ہو تو پھر ایک سے زیادہ تاکید کے ساتھ کلام کیا جائے۔ اسے جو ہے وہ ترتیب کہہ رہے ہیں۔ اور نظم قرآن میں یہاں پر انہوں نے نظم کا لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ نظم کا مطلب ہوتا ہے موتیوں کو لڑی میں پرویا جائے، تو الفاظ قرآن کے بجائے لفظ قرآن کے بجائے نظم قرآن اس لیے کیا کہ مصنف رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو موتیوں کی لڑی کے ساتھ اعلیٰ سبیل الکنایہ تشبیہ دی ہے، اور نظم کو بطور تخیل ثابت کیا ہے، اور استعار کا جو ذکر نظم القرآن فی استعارہ ماتن نے کیا ہے وہ ترشیح کے طور پر ہے۔ تو تفتزانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا جو نظم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی کلمات کی ایسی تالیف جن کے معنی بالترتیب ہوں اور بتقاضۂ عقل ان کی دلالتوں میں تناسب پایا جائے، اور لا توالیہا فی النطق وضم بعضہا الی بعض، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے نظم قرآن کہ تالیف کلمات بغیر کسی رعایت اور مناسبت کے خیال کر لیا جائے اور بس جیسی ہی عبارت آئی ذہن میں آ رہی بول دی جائے، یہ نظم قرآن نہیں ہے۔ نظم قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جو جس حرف کی جہاں ضرورت ہو، جس لفظ کی جہاں ضرورت ہو اس کی رعایت عقل کی رعایت کا تقاضا کرتے ہوئے، حال کی رعایت کا تقاضا کرتے ہوئے اس کو وہاں لائی جائے۔ تو اس کو آسان لفظ میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم قرآن ان کلمات کی تالیف کو کہتے ہیں جو اپنے معنوں پر بالترتیب دلالت کریں اور مقتضی حال کے مطابق ہوں، اس طور پر کہ تمام کی تمام متماثل دلالات ہوں، یعنی مقتضی عقل کے ہوں، نہ یہ کہ بغیر کسی رعایت و مناسبت کے الفاظ کو جمع کر دیا جائے۔
تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اعجاز قرآن کا منشا یہی نظم مذکور ہے کہ وہ بالکل تقاضۂ عقل کے مطابق ہوں اور مقتضی حال کے مطابق ہوں، معانی کی ترتیب میں اور دلالت کے تناسب میں. اور یہی وجہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے نظم قرآن سے اسی طرح اشارہ کیا ہے، لفظ قرآن نہیں کیا. اور اس کے بعد یہاں پر ایک سوال ہے، اور اس سوال کا تعلق بھی جو ہے وہ توضیح فہم اور توضیح عبارت سے ہے. تو انشاءاللہ العزیز میں اس کو اگلے سبق میں بیان کروں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یکشف عن وجوہ الاعجاز فی نظم القرآن استعارہ میں 2 تقریریں کی ہیں، اور ان کے ماتن کے استعارات کو اور ان کی وجوہ کو بیان کیا ہے. اور اس کے بعد نظم قرآن کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ نظم قرآن کا مطلب ہے کہ کلمات کی وہ تالیف، کلمات کی وہ تجمیع، اس طرح ان کو جمع کرنا کہ معانی بھی ترتیب وار ہوں اور ان میں دلالت کا بھی تناسب ہو جس طرح عقل تقاضا کرے. ایسا نہیں ہو کہ بس جو بھی زبان پہ آ رہا ہے وہ بول دیا جائے اور جیسے بھی وہ عبارت بنتی چلی جا رہی ہے بنتی چلی جائے. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ بلاغا کا وہ کلام مراد ہے کہ وہ عقل کے تقاضے کے مطابق ہو اور دلالت کے متناسب بھی ہو، کہ جہاں جس دلالت کا تقاضا ہے اسی طرح وہاں پر دلالت کرائی جائے. اسے نظم القرآن کہتے ہیں، اور اسی کے لیے مصنف جو ہے وہ علم بلاغت جو ہے بیان کرتا ہے اس کا اعجاز قرآن مجید فرقان حمید کا، اور یہی علم بلاغت سے ہماری مراد اور مقصود ہے، اور اسی کو ہم نے سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.